کلندر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کو آپ اپنی سادہ زبان میں صوفی کہتے ہیں. صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیشہ کے لیے نیاز مند ہو جاتا ہے. جس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں رہتی، جو دنیا سے تعلق توڑ کر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے قرب میں چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلندر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلندر. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو کرکٹ میچ جیتنے والے ہیں کیا یہ کلندر ہیں؟ جب میں نے نام پوچھا تو سب نے کہا کہ لاہور کلندرز. اب میں نے کلندر کی تعریف کر کے آپ سے پوچھا ہے کہ بتائیے یہ کلندر ہے، تو 2 بندوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بولا. کیوں جی؟ کلندر ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ تاریخ کی، سیرت کی یا تصوف پر جو کتب لکھی گئی ان میں سے کسی ایک کتاب میں مجھے دکھا دیں کہ جناب سب سے بڑا کلندر وہ ہوتا ہے جو سب سے لمبا چھکا لگائے. ٹھیک ہے، جو جناب T20 میں جو جناب وہ سینچری کرے اس کو بڑا کلندر کہتے ہیں. بیٹے آپ کو شعور یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نظریات عقائد میں خرابی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں لفظوں کی پاکیزگی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا. یعنی اس قدر بے شرم اور بے حیا قسم کا یہ ہم وقت دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں، جس وقت میں جو پاکیزہ لفظ ہیں، جن لفظوں کو سن کر اللہ کی یاد آ جاتی تھی، ان لفظوں کا استعمال ہم نے ان لوگوں کے لیے شروع کر دیا جن کے ایک میچ کے لیے آپ اپنی 5 وقت کی نماز کو بھی قربان کر دیتے. کیوں جی؟ اس میں کوئی جھوٹ والی بات تو نہیں ہے؟ کسی کے دل پر یہ بات ناگوار تو نہیں گزری؟ کم از کم آپ کی توجہ تو اس بات کی طرف ہوئی ہے نا کہ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد اور ہمارے دنیا میں، ہمارے پاکستان میں یہ کیسا وقت آ گیا کہ ہم نے کرکٹ میچ کھیلنے والوں کو کلندر کا نام دے دیا. یہ ہوتے ہیں کلندر. 11 افراد پر مشتمل کلندر. ان کا ایک کوچ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے اگر کھیلنے والے کلندر ہیں تو کھلانے والے کتنے بڑے کلندر ہوں گے، اور جو پھر اس کا انعقاد کرنے والے ہیں وہ کتنے بڑے کلندر ہوں گے. وہ تو کلندر سے اوپر کوئی غوث قطب کا کوئی درجہ ہو تو پھر ان کو تو وہ دینا چاہیے. لہذا میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، بزرگوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان، اپنے ایقان، اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کا تحفظ کریں. کسی نے کوئی ڈرامہ بنا لیا جہاں لڑکی اور لڑکا آپس میں جو ہے وہ دنیاوی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ عاشقی معشوقی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کو ہم کن فیکون کا نام دے دیتے ہیں. اندازہ کریں ذرا، یہ کن فیکون کا یہ فلسفہ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ان ممبروں پر وہ لوگ بیٹھے جو آپ لوگوں کو میٹھی میٹھی گولیاں نہ دیں، جو آپ لوگوں کو ایسا سبق نہ دیں کہ جو سبق لے کر آپ گناہوں میں پختہ ہوتے چلے جائیں. آپ کو وہ سبق نہ دیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، بلکہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کو خاک سے اٹھائیں اور آپ کو اخلاق تک کو پہنچا دیں، جو آپ کو کبھی فرید الدین کی باتیں سنائیں، کبھی خواجہ معین الدین کی باتیں سنائیں، کبھی آپ کو جناب علی حضرت حسن بصری کی باتیں سنائیں، کبھی مولا علی کی باتیں سنائیں، کبھی حضرت عثمان غنی کے شرم و حیا کے چرچے کریں، کبھی آپ کو فاروق اعظم کے مقام عدل و انصاف وہ آپ کو سمجھائیں، اور کبھی یار غار کے
وفاؤں کا تذکرہ کریں اور کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے میلاد کا ذکر کریں اور کبھی حضور کے معراج کا ذکر کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں، وگرنہ پھر آپ جیسے وہ کلندر ہیں ویسے آپ نے بھی کلندر بن جانا ہے. ایک تو بات یہ آپ کو سمجھانا تھی کہ کرکٹ میچ آپ دیکھیں لیکن اتنا دیکھیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. وقت جو ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. وقت جو ہوتا ہے وقت کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، وقت کو کاٹ لیں، جتنا کاٹ سکتے ہیں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر نہ وقت آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا. یہ وقت جو ہے کہ کتنے نوجوانوں کی جوانی کو کھا گیا، یہ وقت کتنے بوڑھوں کے بڑھاپے کو کھا گیا. اس وقت کا فائدہ نہ اٹھانے والے بے نماز رہ گئے، اپنے رب سے دور ہو گئے، اپنے نبی سے دور ہو گئے، اپنے اولیاء، صوفیاء، صحابہ کرام کی تعلیمات سے دور ہو گئے. ضرورت اس امر کی ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی یہ جو وقت ہے اس وقت کا فائدہ اٹھا لیں. آج مجھے جب ہم مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے تو ہماری مسجد کے نمازی ہیں، بزرگ نمازی ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے قاری صاحب گھٹنوں کو درد ہے، بڑا شدید درد ہے، اٹھا نہیں جاتا. تو میں نے ان سے پھر کہا، میں نے کہا کہ آپ شوگر چیک کروائیں، آپ یہ کریں وہ کریں. ایک لمحہ کے لیے میرے دل میں خیال آیا، ایک وہ بندہ جس کے گھٹنوں میں درد ہے وہ تو 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، تو جو چھلانگے لگاتا ہے، جو اپنی طرف سے شعیب اختر بننا چاہتا ہے، جو پاؤں قدم اٹھاتا ہے تو زمین کو کاٹتا جاتا ہے، اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس کو توفیق نہیں کہ وہ فجر کی نماز ہی پڑھ لے. کتنے ایسے بوڑھے ہیں کہ جو اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بڑی ٹھاٹ کے ساتھ نماز کے وقت میں گلیوں بازاروں کا گشت کرتے تو نظر آتے ہیں. سڑکوں پر آپ کو جناب علی وہ چکر لگاتے تو نظر آتے ہیں، لیکن جیسی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں ان کی شوگر بھی ہائی ہو جاتی ہے، ان کے جو پرانے درد ہیں گھٹنوں کے وہ بھی جاگ اٹھتے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت گزرتا ہے آپ کو پھر وہ جناب وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. نفس اور شیطان کی کب تک کھلونے بنے گے آپ؟ آج اگر آپ نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو پھر یاد رکھیں ان بطش ربک لشدید. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. رب جب ڈھیل دیتا ہے تو اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ پہلے بندہ امیر ہوتا ہے، پھر نوکر چاکر رکھتا ہے، پھر لوگوں کو پیسہ دے کر اپنا گرویدہ بناتا ہے، اور پھر جب وہ اس کے پالتو بن کر اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو پھر ان سے کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. پھر وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے نمرود کی شکل میں، فرعون کی شکل میں. تو پھر اتنی ڈھیل اس کو رب تعالیٰ نے دی کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بنوا لیا، اپنے آپ کو خدا بنوانا شروع کر دیا. لوگوں سے کہا کہ مجھے خدا کہنا شروع کر دو. تو رب کی بارگاہ میں عرض تو فرشتوں نے کی ہوگی، مالک کائنات اس کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو رب فرماتا ہے کہ میں تو بڑا غفور رحیم ہوں، میں موقع دے رہا ہوں، کاش یہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے سے باز آ جائے، کاش کہ اب بھی یہ سمجھ جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ میں غفور رحیم ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. لیکن جب بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، جب تباہی اور بربادی اور بد نصیبی ہمارا مقدر بنتی ہے، تو پھر وہ بھی وقت آتا ہے کہ آخری وقت بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی، اور آخری وقت توبہ نصیب ہو بھی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی. تیسری اہم بات جو آپ سے میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
محبوب علیہ السلام کے معجزہ معراج کے حوالے سے یہ خاص طور پر میرا یہ پیغام نوجوانوں سے متعلق ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوا تو معراج النبی کے حوالے سے پوسٹیں لوگوں نے شیئر کی، مختلف طرح کے ویڈیو کلپس شیئر کیے، آقا علیہ السلام کی عظمت و شان پر مشتمل نعتیں اور گلہائے عقیدت پر مشتمل کلام انہوں نے شیئر کیے۔ تو پھر ایک نئی بات چھڑ جاتی ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے معراج کی رات رب کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، یہ بات چل پڑتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آقا علیہ السلام کا جو ہے نا میلاد کا موسم یا معراج کا موسم فلاں کے دور میں اتنی دفعہ آیا انہوں نے نام منایا، فلاں کے دور میں اتنی دفعہ آیا انہوں نے نام منایا، پھر فلاں کے دور میں اتنی دفعہ آیا انہوں نے نام منایا، جب انہوں نے نہیں منایا تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ لہذا اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کام جائز نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس بات میں پڑھ کے کتنے لوگ ہیں کہ جو پریشان ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ بیچارے کریں تو کیا کریں۔ کیوں جی، یہ جو میں نے مختصر یہ جو نقشہ آپ کے سامنے رکھا، اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، جن نوجوانوں کا یا بزرگوں کا تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو آپ کو پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو اس حوالے سے بتائیں کیا کریں۔ تو جنہوں نے پوچھ لیا یا جنہوں نے درس قرآن سن لیے یا اس طرح آپ کی طرح محفل میں آگے، ان کو تو پتہ لگ گیا، تو جن کو نہیں پتہ لگا، جن کا جمعہ والے دن بھی نماز کے وقت آنا، محفل میں بھی نہیں آنا، نماز فجر کے وقت سوئے رہنا اور درس قرآن بھی نہیں سننا، تو بتائیے ان لوگوں کی راہبری اور رہنمائی کیسے ہوگی؟ اور میں ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں، خاموش بھائی، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس نیٹ ہے نا، ہم نیٹ سے دیکھ لیں گے۔ ہمارے ہاں واٹس ایپ پہ روزانہ ہمیں اسٹیٹس موصول ہوتے ہیں، ہم وہاں سے دیکھ لیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے دنیا میں کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جنہوں نے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے محنت اور کوشش کی اور وہ MBBS ڈاکٹر بن گئے، وہ ٹیچر بن گئے، وہ انجینئر بن گئے، وہ بڑے بزنس مین بن گئے صرف سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے۔ اگر MBBS بننے کے لیے کالج جانا ضروری ہے، یونیورسٹی جانا ضروری ہے اور اساتذہ سے رہنمائی لینا ضروری ہے، تو یار دین اتنا ہی سستا ہے جو آپ کو فیس بک سے سمجھ آ جائے گا، جو آپ کو واٹس ایپ سے سمجھ آ جائے گا، جو آپ کو روزانہ کے طور پر جو پوسٹیں شیئر کی جاتی ہے ان سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کیا دین کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے؟ دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ جب یہ طرح طرح کے اعتراضات سامنے آتے ہیں تو وہاں پر بجائے لڑائی جھگڑے کا راستہ اختیار کرنے کے، گالی گلوچ کا راستہ اختیار کرنے سے آپ علم اور تحقیق کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ آپ علماء کی صحبت کیوں نہیں اختیار کرتے کہ جی وہ میں نے یہ پڑھا تھا تو وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جسمانی طور پر معراج کا معجزہ نہیں دیا گیا، یہ روحانی طور پر تھا۔ اب اس کا سادہ سا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا کچھ فائدہ بھی ہو جائے۔ اگر یہ معراج روحانی ہوتا تو پھر براق کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر یہ معراج روحانی تھا یعنی خواب میں ہوا تھا، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، خواب میں آپ نے سب کچھ دیکھا، اگر یہ خواب میں سارا کچھ ہوا تھا تو پھر جبریل امین براق کس کے لیے لے کے آئے؟ اگر یہ صرف معراج خواب میں تھا تو پھر کافروں نے آقا علیہ السلام پر معجزہ معراج کے حوالے سے اعتراض کیوں کیا؟ بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ تو براق کا آنا، کفار کا اعتراض کرنا جس بات کی دلیل ہے
کہ میرے نبی کو یہ معراج خواب میں نہیں بلکہ جسمانی طور پر عطا ہوا تھا۔